ایک مڈل کلاس تمل خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے ابا زین العابدین کے پاس نہ تعلیم تھی نہ دولت، لیکن ان مجبوریوں کے باوجود ایک دانائی تھی ان کے پاس اور حوصلہ تھا، اور میری ماں جیسی مددگار تھی عاشی اماں۔ ان کی کئی اولادوں میں ایک میں بھی تھا، بلند قامت ماں باپ کا ایک چھوٹے سے قد والا معمولی شکل و صورت کا لڑکا۔ اپنے پشتینی مکان میں رہتے تھے ہم، جو کبھی 19ویں صدی میں بنا تھا۔ کافی وسیع اور پکا مکان تھا رامیشورم کی مسجد سٹریٹ میں۔ میرے ابا ہر طرح کے عیش و آرام سے دور رہتے تھے، مگر ضروریات کی تمام چیزیں میسر تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا بچپن بڑا محفوظ تھا، مادی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی، مٹیریلی اینڈ ایموشنلی۔ رامیشورم کا مشہور شیو مندر ہمارے گھر سے صرف 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہمارے علاقے میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی، پھر بھی کافی ہندو گھرانے تھے جو بڑے اتفاق سے پڑوس میں رہتے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑی پرانی مسجد تھی جہاں میرے ابا مجھے ہر شام نماز پڑھنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ رامیشورم مندر کے بڑے پروہت پکشی لکشمن شاستری میرے ابا کے پکے دوست تھے۔ میری بچپن کی یادوں میں آنکی ہوئی ایک یاد یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے روایتی لباس میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں کیسے روحانی مسئلوں پر دیر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ میرے ابا مشکل سے مشکل روحانی معاملوں کو بھی تمل کی عام زبان میں بیان کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہا تھا، جب آفت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو، مشکلیں ہمیشہ خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ابا کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم سے اوپر بھی ایک اعلیٰ طاقت ہے، ایک مہان شکتی ہے جو ہمیں مصیبت، مایوسی اور ناکامیوں سے نکال کر سچائی کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ میں قریب 6 برس کا تھا جب ابا نے ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں وہ یاتریوں کو رامیشورم سے دھنوش کوڑی کا دورہ کرا سکیں، لے جائیں اور واپس لے آئیں۔ وہ سمندر کے ساحل پر لکڑیاں بچھا کر کشتی کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک اور ہمارے رشتہ دار کے ساتھ، احمد جلال الدین۔ بعد میں ان کا نکاح میری آپا زہرا کے ساتھ ہوا۔ احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے، پھر بھی ہماری دوستی آپس میں جم گئی تھی۔ ہم دونوں ہر شام لمبی سیر کو نکل جایا کرتے تھے۔ مسجد گلی سے نکل کر ہمارا پہلا پڑاؤ شیو مندر ہوا کرتا تھا، جس کے گرد ہم اتنی ہی شردھا سے پریکرما کرتے تھے جس شردھا سے باہر سے آئے ہوئے یاتری۔ جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے، لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں ان دنوں ہمارے علاقے میں صرف وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا۔ جلال الدین ہمیشہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، سائنس کی ایجاد، میڈیسن اور اس وقت کے لٹریچر کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک اور شخص جس نے بچپن میں مجھے بہت متاثر کیا وہ میرا کزن تھا، میرا چچیرا بھائی شمس الدین۔ اس کے پاس رامیشورم میں اخباروں کا ٹھیکہ تھا اور سب کام اکیلے ہی کیا کرتا تھا۔ ہر صبح اخبار رامیشورم ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے پہنچتا تھا۔ سن 1939 میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی، دی سیکنڈ ورلڈ وار۔ اس وقت میں 8 سال کا تھا۔ ہندوستان کو اتحادی فوجوں کے ساتھ شامل ہونا پڑا اور ایک ایمرجنسی کے سے حالات پیدا ہو گئے تھے۔
سب سے پہلی درگھٹنا یہ ہوئی کہ رامیشورم اسٹیشن پر آنے والی ٹرین کا رکنا کینسل کر دیا گیا اور اخباروں کا گٹھا اب رامیشورم اور دھنوش کوڑی کے بیچ سے گزرنے والی سڑک پر چلتی ٹرین سے پھینک دیا جاتا۔ شمس الدین کو مجبوراً ایک مددگار رکھنا پڑا جو اخباروں کے گٹھے سڑک سے جمع کر سکے۔ وہ موقع مجھے ملا اور شمس الدین میری پہلی آمدنی کی وجہ بنا۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ سماجی اور آرتھک حالات سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے اور کچھ اپنے جذباتی ماحول سے بھی۔ اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے۔ مجھے دیانتداری اور سیلف ڈسپلن اپنے ابا سے وراثت میں ملا تھا اور ماں سے اچھائی پر یقین کرنا اور رحم دلی۔ لیکن جلال الدین اور شمس الدین کی صحبت سے جو اثر مجھ پر پڑا اس سے صرف میرا بچپن ہی محض الگ نہیں ہوا بلکہ آئندہ زندگی پر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அபயத்து முந்தி இருப்பச் செயல் தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அபயத்து முந்தி இருப்பச் செயல் மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அபயத்து முந்தி இருப்பச் செயல்। پھر جنگ ختم ہو گئی اور ہندوستان کی آزادی بالکل یقینی ہو گئی۔ میں نے ابا سے رامیشورم چھوڑنے کی اجازت چاہی۔ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز رامناتھ پورم جا کر پڑھنا چاہتا تھا۔ شمس الدین اور جلال الدین میرے ساتھ رامناتھ پورم تک گئے مجھے شوارٹس ہائی اسکول میں داخل کرانے کے لیے۔ جانے کیوں وہ نیا ماحول مجھے راس نہیں آیا۔ رامناتھ پورم بڑا مصروف شہر تھا اور قریب 50,000 کی آبادی تھی، لیکن رامیشورم کا سکون اور اطمینان کہیں نہیں تھا۔ گھر بہت یاد آتا تھا اور گھر لوٹنے کا کوئی موقع میں چھوڑتا نہیں تھا۔ شوارٹس ہائی اسکول میں داخل ہونے کے بعد ایک 15 سالہ لڑکے کے تمام شوق جو ہو سکتے تھے میرے اندر جاگ اٹھے۔ میرے ٹیچر ایا دورائی سولومن بہترین رہبر تھے، گائیڈ اس نوجوان ذہن کے لیے جس کے سامنے زندگی کی بے شمار ممکنات کھلنے والی تھی۔ رامناتھ پورم کے اس عرصہ قیام میں ان سے میرا رشتہ استاد شاگرد یا گرو ششیہ سے بھی آگے نکل گیا۔ ایا دورائی کہا کرتے تھے، زندگی کامیاب ہونے اور نتیجے حاصل کرنے کے لیے 3 طاقتوں پر قابو پانا بہت ضروری ہے: خواہش، یقین اور امید۔ ایا دورائی سولومن جو بعد میں ریورنٹ ہو گئے کہا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ میں چاہوں کچھ ہو جائے یہ ضروری ہے کہ میرے اندر اس کی پوری شدت سے خواہش ہو اور یقین ہو کہ وہ ہوگا۔ میں اپنی زندگی سے اگر مثال دوں تو مجھے بچپن سے ہی آسمان کے اسرار اور پرندوں کی پرواز ہمیشہ حیران کرتی تھی، فیسینیٹ کرتی تھی۔ سمندر میں کونجوں اور بگلوں کو اونچی اڑانے لگاتے دیکھتا تھا تو اڑنے کو جی کرتا تھا۔ میں ایک سادہ لوگ گاؤں ہی کا لڑکا تو تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں ضرور ان کونجوں کی طرح بلند اڑانے لگاؤں گا، بلندی پر پرواز کروں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رامیشورم سے اڑنے والا میں پہلا لڑکا تھا۔
شوارٹز اسکول میں تعلیم ختم کرتے کرتے میرے اندر خود اعتمادی بس چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا. میں تعلیم آگے جاری رکھوں گا، اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں تھا. سن 1950 میں انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے لیے سینٹ جوزف کالج ٹریچی میں داخل ہو گیا. جب بی ایس سی ڈگری کے لیے میں نے سینٹ جوزف کالج میں داخلہ لیا تو ہائر ایجوکیشن کے معنی صرف اتنے ہی جانتا تھا. یہ نہیں جانتا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. نہ یہ جانتا تھا کہ سائنس پڑھ کے فیوچر کے لیے اور کیا موقع حاصل ہو سکتے ہیں. بی ایس سی پاس کرنے کے بعد ہی جان پایا کہ فزکس میرا سبجیکٹ نہیں تھا. اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا. پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ سائنس آدمی کو خدا سے منکر کر دیتی ہے، لیکن میرے لیے تو سائنس اعتماد، وشواس اور روحانی تسکین کی وجہ رہی ہے. کسی طرح میں MIT یعنی مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے امیدواروں کی لسٹ میں تو آ گیا، لیکن اس کا داخلہ بہت مہنگا تھا. کم سے کم 1000 روپے کی ضرورت تھی اور میرے ابا کے پاس اتنے روپے نہیں تھے. اس وقت میری اکا، میری آپا زہرا نے اپنے سونے کے کڑے اور چین بیچ کر میری فیس کا انتظام کیا. مجھ پر اس کی امید اور یقین دیکھ کر میں پسیج گیا. MIT میں سب سے زیادہ مزہ آیا. وہاں 2 ہوائی جہاز رکھے دیکھ کر جو اڑان سے بری کر دیے گئے تھے، مجھے ان کی طرف ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا تھا. اور جب سب لڑکے ہاسٹل لوٹ جاتے تھے میں کئی گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا. فرسٹ ایئر مکمل کرنے کے بعد جب مجھے اپنے زیادہ خصوصی مضمون چننا تھے، یعنی اپنی اسپیشل برانچ کا چناؤ کرنا تھا، تو میں نے فورن ایروناٹیکل انجینئرنگ کا چناؤ کر لیا. MIT کی تعلیم کے دوران مجھے 3 ٹیچرز نے بہت متاثر کیا: پروفیسر اسپونڈر، پروفیسر KAV پنڈلے، پروفیسر نرسنگا راؤ. پروفیسر اسپونڈر ٹیکنیکل ایرو ڈائنامکس سکھاتے تھے. ایروناٹیکل انجینئرنگ میں داخلے سے پہلے میں نے ان سے صلاح لی تھی. انہوں نے سمجھایا تھا کہ مجھے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے مستقبل کی ممکنات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے ایک اچھی بنیاد کے لیے اور اپنے رجحان اور اشتیاق کے بارے میں کہ اس میں کتنی شدت ہے، میرے ایپٹیچیوڈز اور ایسپریشن میں کتنی انٹینسٹی ہے. میں خود بھی ہونے والے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنا اسپیشلائزیشن کا چناؤ کریں تو یہ دیکھیں کہ ان میں کتنا شوق ہے، کتنا اتساہ ہے اور لگن ہے اس شعبے میں جانے کے لیے. پروفیسر KAV پنڈلئی نے مجھے ایرو اسٹرکچر ڈیزائن سکھایا اور اس کا تجزیہ بھی، وشلیشن، انالیسس بھی. وہ بڑے خوش دل اور دوست ٹیچر تھے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طریقہ، نیا نظریہ لے کر آتے تھے کورس میں. پروفیسر نرسنگ راؤ میتھمیٹیشین تھے. وہ ایرو ڈائنامکس کی تھیوری سکھایا کرتے تھے. ان کی کلاس میں داخل ہو کر مجھے میتھمیٹیکل فزکس باقی تمام سبجیکٹ سے زیادہ اچھا لگنے لگا. سادھ سنگی ہری ہری نام چتارا چتارا سادھ سنگی ہری ہری نام چتارا سہجی انندو ہووے دنو راتی انکر بھلو ہمارا سادھ سنگی سادھ سنگی. گرو پورا بھیٹیو بڑ بھاگی گرو پورا بھیٹیو بڑ بھاگی جاکو انتو نہ پراوارا انتو نہ
नानक सरनी गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कार साध संगी MIT से मैं बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में बतौर ट्रेनी दाखिल हो गया। HAL से जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनकर निकला तो जिंदगी ने 2 मौके मेरे सामने खड़े कर दिए और दोनों मेरी परवाज के देरीना ख्वाब पूरे कर सकते थे। एक मौका था एयरफोर्स का, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी और बैक वक्त दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दिल्ली। मेरे दोनों मुकाम 2000 किलोमीटर के फासले पर थे। ये पहला मौका था मेरा अपने वसी और विराट वतन को देखने का। खिड़की पर बैठा मैं इस देश की सरजमीन को पांव तले से बहता हुआ देख रहा था। हैरान था कि उत्तर की तरफ सफर करते हुए एक ही मुल्क का लैंडस्केप कैसे बदलता चला जाता है। मैं 1 हफ्ता दिल्ली में ठहरा, डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा हुआ था। वहां से मैं देहरादून गया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। 25 उम्मीदवारों में मैं 9वें नंबर पर आया। मेरा दिल बैठ गया, बहुत मायूस हुआ और कई दिन तक अफसोस रहा कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैं ऋषिकेश चला गया, दिल पर यह बोझ लेकर कि आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। गंगा में स्नान किया और फिर चलता हुआ पास की पहाड़ी पर शिवानंद आश्रम तक पहुंच गया। स्वामी शिवानंद से भेंट हुई। देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध लगते थे। सफेद दूधिया धोती और पांव में लकड़ी की खड़ाऊ। उनकी बच्चों सी मासूम मुस्कान और सादा दिली देखकर बहुत प्रभावित हुआ मैंने बताया उन्हें कैसे मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से रह गया और मेरी कितनी शदीद ख्वाहिश थी आसमानों में उड़ने की, परवास करने की। वो मुस्कुरा दिए और बोले, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो, तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक बरकी मकनातीसी ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात ब्रह्मांड से सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेटकर दिमाग में लौट आती है। इसीलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है, वो तख्लीक होगा। तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर, इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। मैं दिल्ली लौट आया, डिफेंस से अपना इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया गया 250 रुपए की माहाना तनख्वाह पर। 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बेंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE का एक नया महकमा खुला और मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया। बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। मैं अपने डायरेक्टरेट की पोस्टिंग का पहला साल वहां गुजार चुका था। दरअसल हमारे देश में ये एक अजीब तरीका है, एक अजीब सा ढंग है अपने लोगों को हद दर्जा तक निचोड़ लेने का, जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद बना देता है। शायद इसलिए कि सदियों इस देश ने गैर मुल्की तहजीबों के जख्म भी खाए हैं और उन्हें अपने दामन में जगह भी दी है।
الگ الگ حکمرانوں سے وفا کرتے کرتے ہم اپنی حیثیت، اپنی یکتائی کھو بیٹھے ہیں، بلکہ ہم نے ایک اور ہی قسم کی خوبی پیدا کر لی ہے کہ ایک ہی وقت میں رحم دل بھی ہیں اور بے رحم بھی، حساس بھی ہیں اور بے حس بھی، جتنے گہرے ہیں اتنے ہی سطحی۔ اوپر سے دیکھو تو ہم بڑے خوش رنگ اور خوبرو نظر آتے ہیں، لیکن کوئی غور سے دیکھے تو اپنے حکمرانوں کی ایک بے ڈھب نقل سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے کانپور میں کلے میں دبائے ہوئے پان والے نواب واجد علی شاہ کے نقلچی بہت دیکھے، اور بنگلور میں فرنگیوں کے انداز میں کتے کی زنجیر تھامے ٹہلتے ہوئے صاحبوں کی کمی نہیں تھی۔ بنگلور میں رہ کر میں رامیشورم کی سکون اور گہرے شانت واتاورن کے لیے ترستا تھا۔ پہلے سال تو اے ڈی میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا۔ ایک پروجیکٹ ٹیم بنائی تھی کہ 3 سالوں میں ایک سودیشی ہاور کرافٹ تیار کریں، اور وہ وقت سے پہلے تیار ہو گیا۔ نندی اس کا نام رکھا گیا، شیو کی سواری کے آدھار پر۔ اس کا ڈیزائن ہماری امید سے زیادہ اچھا تھا، لیکن میں سخت مایوس ہوا جب آپسی کنٹروورسیز کی بنا پر سارا پروجیکٹ بالائے طاق رکھ دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ پروفیسر ایم جی کے مینن، ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ کے ڈائریکٹر، ایک روز اچانک ہی ہماری جانچ پڑتال کو آ پہنچے۔ نندی کا ذکر نکلا، مجھ سے پوچھ تاچھ کرتے ہوئے انہوں نے خواہش ظاہر کی ایک 10 منٹ کی اڑان کے لیے۔ اس کے 1 ہفتہ بعد کی بات ہے، مجھے انکوسپار سے بلاوا آ گیا، دی انڈین کمیٹی فار اسپیس ریسرچ۔ میں بمبئی چلا گیا راکٹ انجینئر کی پوسٹ کے لیے انٹرویو دینے۔ میرا انٹرویو لینے والے ڈاکٹر وکرم سارا بھائی اور پروفیسر ایم جی کے مینن کے علاوہ مسٹر سراف تھے، جو اس وقت ایٹومک انرجی کمیشن کے ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے پر تھے۔ ڈاکٹر سارا بھائی کی گرم جوشی نے پہلی ہی ملاقات میں میرا دل موہ لیا۔ اگلے ہی دن مجھے خبر مل گئی کہ میں چن لیا گیا۔ مجھے انکوسپار میں راکٹ انجینئر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا۔ سن 1962 کے دیرینہ حصے میں کہیں انکوسپار نے تھمبا میں ایکویٹوریل راکٹ لانچنگ اسٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ تھمبا کیرلا میں تریویندرم سے پرے ایک دور دراز کے اونگتے سے گاؤں کا نام ہے۔ ہندوستان میں یہ ماڈرن راکٹ بیسڈ ریسرچ کی ایک دبی سی ابتدا تھی، ہلکی سی شروعات۔ اس کے فوراً بعد ہی مجھے 6 ماہ کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا، ناسا میں راکٹ لانچنگ کی ٹریننگ کے لیے۔ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت نکال کر رامیشورم گیا۔ میرے ابا میری اس کامیابی کے لیے بہت خوش ہوئے اور مجھے اسی مسجد میں لے جا کر شکرانے کی نماز ادا کی۔ ناسا لینگلی ریسرچ سینٹر ورجینیا میں میں نے اپنے کام کی شروعات کی۔ بعد میں گودارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر میری لینڈ چلا گیا۔ میں اپنا امپریشنز امریکنز کے بارے میں بینجامن فرینکلن کے اس جملے سے بیان کر سکتا ہوں: جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے ان سے تعلیم بھی ملتی ہے۔
ہندوستانی تنظیموں میں، یہاں کی آرگنائزیشنز میں ایک بڑی مشکل ہے۔ جو اوپر ہیں وہ بڑے مغرور ہیں، اپنے سے چھوٹوں کی، جونیئرز اور سبارڈینیٹس کی رائے لینا اپنی حتک سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اپنی خوبی دکھا نہیں سکتا اگر آپ اسے ملامت ہی کرتے رہیں۔ اصول اور پابندی، پابندی اور سختی، سختی اور ظلم کے بیچ کی لائن بڑی مہین ہے، باریک ہے، اس کی پہچان بہت ضروری ہے۔ میں جیسے ہی ناسا سے لوٹا، فوراً بعد ہندوستان کا پہلا راکٹ لانچ واقع ہوا، 21 نومبر سن 1963۔ وہ ساؤنڈنگ راکٹ تھا، نام نائکی اپیچی۔ نائکی اپیچی کی کامیابی کے بعد پروفیسر سارا بھائی نے اپنی آرزو، اپنے خواب کا اظہار کیا، ایک انڈین سیٹلائٹ لانچ وہیکل ISLV کا سپنا۔ ہندوستانی راکٹ کا خواب 20ویں صدی میں ایک طرح سے 18ویں صدی کا خواب بھی کہلا سکتا ہے، جو ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا۔ ٹیپو سلطان کی فوج میں 27 بریگیڈ تھے جو خشون کہلاتے تھے، اور ہر ایک بریگیڈ میں ایک دستہ تھا راکٹ مین کا جو ساتھ رہا کرتا تھا اور جرکس کہلاتا تھا۔ جب ٹیپو سلطان مارا گیا تو انگریزوں نے 700 راکٹس اور 900 راکٹ کے سب سسٹمز برآمد کیے 1799 میں تیروکناہلی کی جنگ کے بعد۔ وہ راکٹس ولیم کانگریو نے انگلینڈ بھیجوا دیے جانچ پڑتال کے لیے، اس کی تکنیک سمجھنے کے لیے، جسے آج کی سائنسی زبان میں ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی موت کے ساتھ اس خواب کی بھی موت ہو گئی، کم سے کم 150 سال کے لیے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی بدولت وہ راکٹری کا خواب ایک بار پھر ہندوستان میں زندہ ہوا۔ پروفیسر سارا بھائی نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ بہت سے تنگ نظر لوگوں کو اعتراض تھا اس بات پر کہ اس ملک میں جہاں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، وہاں ان سپیس اڑانوں کو، ان خلائی تحریکوں کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے۔ لیکن پردھان منتری پنڈت نہرو اور پروفیسر سارا بھائی کے نظریے میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں تھا۔ ان کے نظریے بالکل صاف تھے کہ اگر دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے مسئلوں میں کوئی حصہ لینا ہے، شرکت کرنی ہے، ہندوستان کو کوئی حیثیت حاصل کرنی ہے، تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور خود مختاری، سیلف ریلائنس اشد ضروری ہے، اور ان کا مقصد طاقت کا مظاہرہ ہرگز نہیں تھا۔ سہج پکے سو میٹھا ہوئے، تھمبا میں 2 راکٹ سہج پکے مگر کامیاب ہوئے، ایک روہنی، دوسرا مینیکا۔ اگلا سال لگا ہی تھا جب پروفیسر سارا بھائی نے مجھے دہلی بلا بھیجا۔ ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں گروپ کیپٹن VS نارائنن سے میرا تعارف کرایا گیا، جو ایئر ہیڈ کوارٹرز سے تھے۔ پروفیسر سارا بھائی نے ریٹو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، راکٹ اسسٹڈ ٹیک آف سسٹم، ایک ملٹری ایئر کرافٹ جو راکٹ کی مدد سے اڑایا جا سکے بڑی چھوٹی سی جگہ میں۔ شام تک یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ ہندوستان ایک خود ساختہ ملٹری ایئر کرافٹ تیار کر رہا ہے، اور میں اس پروجیکٹ کا مختار ہوں، ذمہ دار ہوں۔ میں کئی طرح کے جذبات سے بھر گیا، خوش بھی تھا، شکر گزار بھی، خوش قسمت بھی، اور ایک احساس ہوا تکمیل کا، فلفلمنٹ کا۔ 19ویں صدی کے ایک شاعر کی یہ سطریں بہت یاد آئیں: ہر دن کے لیے تیار رہو، ہر دن کو ایک طرح ہی ملو، جب اوکھلی ہو برداشت کرو، جب دستہ ہو تو وار کرو۔ ریٹو پہ کام کرتے ہوئے 2 اہم واقعات ہوئے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اپنے دیش میں پہلی بار اسپیس ریسرچ کا 10 سالہ پروگرام تیار ہوا، جس کے آتھر تھے پروفیسر سارا بھائی۔ میرے لیے وہ ایک ایسا رومانی مینیفیسٹو تھا جیسے اسپیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کی رومانی نظم ہو، جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگا ہو۔ اور دوسرا واقعہ منسٹری آف ڈیفنس میں میسائل پینل کا تیار ہونا۔
नारायणन और मैं, हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे। उस वक्त तक भविष्य की आने वाली SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाक नक्शा भी तैयार हो चुका था। प्रोफेसर साराभाई अपने देरीना ख्वाब को ताबीर देने के लिए कुछ और साथियों का चुनाव कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया। उस पर प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी भी सौंपी कि लॉन्च की चौथी स्टेज मैं ही डिजाइन करूं। यह मामूल था, मेरा आदत थी कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफेसर साराभाई को पूरी तफसील, पूरी रिपोर्ट देता था। दिल्ली में ऐसी ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन प्रोफेसर साराभाई थुम्बा में SLV का मुआयना करने गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के लाउंज से मैंने उन्हें फोन किया, पैनल मीटिंग की तफसील बताई। प्रोफेसर साराभाई ने मुझे कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करूं। मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम बिछा हुआ था। मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। चंद घंटे पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं थर्रा के रह गया। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। प्रोफेसर साराभाई मेरी नजर में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता हैं, जैसे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी हैं। उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए और खुद अपने अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए। నానాటి బతుకు నాటకము నానాటి బతుకు నాటకము కానక కన్నది కైవల్యము కానక కన్నది కైవల్యము నానాటి బతుకు నాటకము తెగదు పాపము తీరదు పుణ్యము నగి నగి కాలము నాటకము తెగదు పాపము తీరదు పుణ్యము నగి నగి కాలము నాటకము యగువన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడేలికే యగువన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడేలికే గగనము నీతిది కైవల్యము గగనము నీతిది కైవల్యము కైవల్యము कुछ अरसा प्रोफेसर MG के मेनन ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला। बिलाखिर प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO की जिम्मेदारी सौंप दी गई। तुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक बड़े पैमाने पर स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया। जिसने वो सेंटर कायम किया था उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई। मशहूर मेटलर्जिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश VSSC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। कोई भी शख्स अपनी जिम्मेवारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, मोतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है। आजादी और जिम्मेवारी एक साथ हो, तभी वो तस्कीन और खुशी का बायस हो सकती है। और जाती आजादी हासिल करने के लिए मैं 2 रास्ते तजवीज कर सकता था जो मैंने इख्तियार किए।
پہلا تو یہ کہ اپنی تعلیم اور تربیت کو بڑھاوا دو. علم، نالج بڑا کارآمد ہتھیار ہے، بہت کام آتا ہے. علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزادی کے حقدار ہوگے. علم وہ پونجی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا. ٹیم کی رہنمائی تبھی ممکن ہے اگر آپ کی جانکاری مکمل ہو، اپ ٹو ڈیٹ ہو. کامیاب رہنما بننے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا کام جب ختم ہو آپ پچھلے کام کا جائزہ لیں، اگلے دن کے کام کی تیاری کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کو اپنا فخر سمجھیں، گرو سمجھیں، اور ضروری ہے کہ اپنے اندر کی شکتی کی صحیح جانکاری ہو. جو کرو اس پر یقین رکھو، یا جس پر یقین ہو وہی کرو، ورنہ دوسروں کے ایمان کا شکار بنتے رہو گے. SLV پروجیکٹ کے پہلے 3 سالوں میں سائنس کے بہت سے نئے نئے اسرار کھلے اور آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فرق سمجھ آنے لگا. ریسرچ اور عمل، ڈیولپمنٹ کا فاصلہ پتہ چلنے لگا. کسی بھی ایجاد میں غلطیاں ہونا لازمی ہے، لیکن ہر غلطی کامیابی کی طرف ایک اور قدم اٹھاتی ہے، ایک اور سیڑھی بن جاتی ہے. کسی بھی تخلیق کی طرح SLV3 کی تخلیق بھی کئی دردناک لمحوں سے گزری. ایک روز جب میں اور میرے تمام ساتھی اپنے کاموں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے، میرے گھر سے ایک موت کی اطلاع پہنچی. میرے دوست اور ہمدرد میرے بہنوئی جلال الدین کا انتقال ہو گیا تھا. کچھ دیر کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا. میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. تھوڑی دیر بعد جب اپنے چوگردے کا احساس ہوا تو محسوس کیا جیسے میری ہستی کا ایک حصہ مر گیا تھا. رات کی رات بسوں میں سفر کرتا ہوا اگلی صبح میں رامیشورم پہنچا. زہرا کو کیا تسلی دیتا اور کیا صبر دیتا اپنی بھانجی محبوبہ کو جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی. میری آنکھوں کے سوتے پہلے ہی سوکھ چکے تھے. تھمبا لوٹ کر بہت دنوں تک سارا کام کاج، ساری مصروفیت بے معنی لگنے لگی. بہت دنوں تک بہت ملال لگا، سب بے معنی لگتا تھا. پروفیسر دھون دیر دیر تک حوصلہ دیتے تھے، کہتے SLV پر جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا مجھے صبر محسوس ہوگا اور یہ مایوسی کم ہوتے ہوتے گزر جائے گی. 1976 میں میرے ابا زین العابدین 102 سال کی عمر میں وہیں رامیشورم میں انتقال فرما گئے. 15 پودے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے پیچھے اور ایک پڑپوتا. دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موت تھی. کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا، جھنڈا نہیں اتارا گیا، نہ اخباروں نے سیاہ حاشیے دیے. نہ سیاستدان تھے وہ، نہ ودوان کوئی، نہ کوئی بڑے سرمایہ دار. ایک سیدھے سادے انسان تھے، فرشتہ صفت. اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے. میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، چپ چاپ. اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے روندھے گلے سے دعائیں دی مجھے. SLV3 اپوجی راکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی. مجھے فوراً فرانس جانا پڑا. میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کی خبر پہنچی. یکے بعد دیگرے 3 موتیں ہو گئی میرے گھر میں.
اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی. 100% لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھوڑتی. مکمل نیتی اور پوری لگن سے SLV-3 کا خواب 1979 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا. ہم نے SLV-3 کی پرواز کا دن 10 اگست 1979 طے کیا تھا. 23 میٹر لمبا 4 سٹیجز کا یہ راکٹ 17 ٹن کا وزن لے کر 7:58 پر بڑی کا جدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا. پہلی سٹیج ہر طرح سے پختہ نکلی اور بڑے آرام سے راکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا. ہم سب دم بخود رہ گئے، سانس روکے بیٹھے تھے. ہمارے برسوں کا خواب آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا. اچانک ہمارے خواب میں درار آئی، ہمارا سکوت ٹوٹا، ہماری خاموشی ٹوٹی. دوسری سٹیج قابو سے باہر ہونے لگی تھی. 317 سیکنڈ کے بعد پرواز ٹوٹ گئی. میری محنت اور امید چوتھی سٹیج کو ساتھ لے کر تمام ملبہ سری ہری کوٹا سے 560 کلومیٹر دور سمندر میں جا کے گرا. اس حادثے سے ہم سب کو سخت صدمہ پہنچا. میں غم و غصے سے بھر گیا، نچڑ گیا، بالکل جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی. میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں دھنس گیا. میں نے اپنے کندھے پر ایک دلاسے کا ہاتھ محسوس کیا تو آنکھ کھولی. دوپہر ڈھل چکی تھی، شام قریب تھی. ڈاکٹر برہم پرکاش میرے سراہنے بیٹھے تھے. ان کی اس ہمدردی نے چھو لیا مجھے. میں اداس تھا، مایوس تھا، لیکن اکیلا نہیں. ہر شخص تکنیکی جمع تفریق اور بحث مباحثے کے بعد مطمئن ہو چکا تھا، سنتشٹ ہو چکا تھا، لیکن مجھے اطمینان نہ آیا اور مسلسل بے چین رہا. میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور اعتراف کیا پروفیسر دھون کے سامنے، سر، میرے ساتھیوں کو ناکامیابی کی وجہ دریافت ہو جانے سے اطمینان ہو گیا، لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا. اس مشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس غلطی کو بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. SLV-3 کی ناکامیابی کی ذمہ داری میری ہے. سائنس کا کام کمال درجہ اتساہ بھی دیتا ہے، خوشی بھی اور اتنی ہی گہری مایوسی بھی. اس طرح کے واقعات سوچ سوچ کر میں دل کو ڈھارس دیتا رہا. یہ خیال کہ انسان چاند پر اتر سکتا ہے سب سے پہلے ایک روسی سائنٹسٹ نے سوچا تھا. اسے حقیقت بننے میں 40 سال گزر گئے جب امریکہ نے اسے پورا کیا. پروفیسر چندر شیکھر نے چندر شیکھر لمٹ کا آوشکار کیا تھا 1930 میں جب کیمبرج میں پڑھ رہے تھے، لیکن 50 سال بعد انہیں اسی ڈسکوری پر نوبل پرائز ملا. وان برون اپنی سیٹرن لانچ وہیکل سے آدمی کو چاند پر اتارنے سے پہلے کتنی ساری ناکامیوں سے گزرے ہوں گے. پہاڑ کی چوٹی پر اترنے سے پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ نہیں ملتا. زندگی پہاڑ کی چڑھانوں پر ملتی ہے، چوٹی پر نہیں. چڑھانوں پر ہی تجربے ملتے ہیں اور زندگی منچتی ہے اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے. چوٹی پر پہنچنے کی کوشش ہی میں چڑھانوں کا علم حاصل ہوتا ہے. میں ایک ایک قدم چلتا رہا، چڑھتا رہا چوٹی کی طرف. SLV-3 کی اڑان سے 30 گھنٹہ پہلے 17 جولائی 1980 کے دن اخباروں کی سرخیاں طرح طرح کی رائے اور اندازوں سے بھری ہوئی تھیں. زیادہ تر رپورٹرز نے پہلی SLV کی اڑان یاد دلائی تھی کہ کس طرح وہ راکٹ فیل ہو گیا تھا اور اس کا ملبہ سمندر میں جا کر گرا تھا. کچھ لوگوں نے تو دیش کی دوسری خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی
उसे SLV-3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है। मुख्तसर ये कि सारी कौम की नजरें हम पर गड़ी हुई थीं। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए। मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं, एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारी कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया बाब खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था बिलाखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था जिन लोगों की बदौलत में यहां पहुंचा था वो लोग मेरे साथ नहीं थे। मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर साराभाई। SLV-3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े आमियाना से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल या स्लीपर कह लो। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था, मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम पहुंच गया, मां के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त, मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब देकर दुआ पढ़ी और प्रोफेसर साराभाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फख्र था। जो पौधा वो लगाकर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। ओ आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा,
तेथीचा जिव्हाळा तेथे प्रेंबे गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा तेथीचा जिव्हाळा तेथे प्रेंबे तुका म्हणे तैसा तुका म्हणे तैसा ओतला से ठसा अनुभव सरीसा मुखाला आनंदाचे डोई आनंद तरंग आनंदाची अंग आनंदाचे डोई आनंद तरंग पहली जून 1982 मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेवारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री R वेंकटरमन ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा बदर्जा मिसाइल तैयार करने के हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया और देखते देखते ही वो प्रोजेक्ट एक मुकम्मल मिसाइल का प्रोग्राम बन गया, जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे। हर एक प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी सेल्फ रिलायंस का सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया, टैक्टिकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया, एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना ख्वाब रेक्स को यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए वो एक और सदमा था। पहली SLV की नाकामी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढारस दी थी मुझे, वो याद करके मैं और ज्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर साराभाई अगर VSSC के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नरम कर दिया और मैंने अपनी तुंद मिजाजी पर काफी काबू कर लिया। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सलूक में ये बात नजर आ जाती थी कि कोई शख्स भी खामियों से खाली नहीं है, यहां तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे। एक कमजोर से शरीर के अंदर उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी। मुझे वो हमेशा साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाक़ हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था, फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज बाहर के मुल्कों से न खरीद सकें जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो या काम आ सकती हो। मिसाइल की इजाद में हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी ने
دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملکوں کو پریشان کر دیا۔ اگنی کی ٹیم میں 500 سے زیادہ سائنسدان شامل تھے۔ اگنی کی پرواز 20 اپریل 1999 طے پائی تھی۔ لانچ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانچ کے وقت آس پاس کے تمام گاؤں خالی کرا دیے جائیں۔ اخبارات اور دوسری میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا۔ 20 اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملک کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ دوسرے ملکوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہم اس تجربے کو ملتوی کر دیں یا خارج کر دیں، لیکن سرکار مضبوط دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑی رہی اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ پرواز سے صرف 14 سیکنڈز پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا۔ کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی، وہ فوراً ٹھیک کر دی گئی، لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج اسٹیشن نے رکنے کا حکم دیا۔ چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آ گئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئی۔ اخبارات نے آستینیں چڑھا لیں، ہر بیان نے اپنی اپنی طرح کی وجوہات نکال لیں۔ کارٹونسٹ سدھیر دار نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی۔ ایک کارٹون میں دکھایا گیا کہ سائنسدان کہہ رہا ہے، سب ٹھیک تھا، سوئچ بٹن نہیں چلا۔ ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا رپورٹر کو سمجھا رہا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ بڑی امن پسند اہنسا واد کی مثال ہے، اس سے کوئی مرے گا نہیں۔ قریب 10 روز دن رات کام چلا مثال کی درستی پر، اور آخرکار سائنسدانوں نے ایک نئی تاریخ طے کی اگنی کی پرواز کے لیے۔ مگر پھر وہی ہوا، 10 سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا، پتہ چلا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے۔ پرواز پھر ملتوی کر دی گئی۔ ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے، غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے، لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون چھپا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا، میسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معاوضہ ملا ہے، 2-4 بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوا لوں گا۔ امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا، اگنی کو ایندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے۔ اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا۔ آخرکار ایک بار پھر 22 مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے طے پائی۔ اس کی پچھلی رات ڈاکٹر اروناچلم، جنرل کے این سنگھ اور میں ڈیفنس منسٹر کے سی پنت کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ پورے چاند کی رات تھی، ہائی ٹائیڈ کا وقت تھا اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام لے رہی تھی۔ کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں، بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا۔ ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا، کلام، کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تم؟ میں کیا چاہتا تھا؟ کیا تھا جو نہیں تھا میرے پاس؟ اپنی خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اچانک مجھے جواب مل گیا، ہم 1,00,000 پیڑوں کی کونپلیں لگائیں گے۔ میں نے کہا اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی، تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا آشیرواد چاہتے ہو، بولے کل یہی ہوگا۔ انہوں نے پیشن گوئی کی۔ اگلے دن صبح 7:10 پر اگنی لانچ ہوئی۔ قدم قدم صحیح نکلا، میسائل نے جیسے ٹیکسٹ بک یاد کر لی ہو، جیسے سبق یاد کر لیا تھا۔ ہر سوال کا صحیح جواب مل رہا تھا۔ لگتا تھا ایک لمبے خوفناک خواب کے بعد ایک خوبصورت صبح نے آنکھ کھولی ہے۔ 5 سال کی مشقت کے بعد
ہم اس لانچ پیڈ پر پہنچے تھے۔ اس کے پیچھے 5 لمبے سالوں کی ناکامیابی، کوششیں اور امتحان کھڑے تھے۔ اس کوشش کو روک دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کے دباؤ برداشت کیے تھے، لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا۔ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ مٹھی بھر سیکنڈز، 600 سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی، برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا۔ اس رات میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو، یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے، نہ شکتی کی نمائش ہے۔ اگنی ایک لو ہے جو ہر ہندوستانی کے دل میں جل رہی ہے۔ اسے مثال مت سمجھو، یہ قوم کے ماتھے پر چمکتا ہوا آگ کا سنہری تلک ہے۔ स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद् युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद् युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते अधच्चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तदस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि انیس سو 1990 کے ریپبلک ڈے پر دیش نے میسائل پروگرام کی کامیابی کا جشن منایا۔ مجھے پدم وبھوشن سے نوازا گیا اور ڈاکٹر اروناچلم کو بھی۔ 10 سال پہلے پدم بھوشن کی یادیں ایک بار پھر ہری ہو گئیں۔ رہن سہن میرا اب بھی ویسا ہی تھا جیسا تب تھا۔ 10 بائی 12 کا ایک کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا اور کچھ ضرورت کا فرنیچر جو کرائے پر لیا تھا۔ فرق اتنا ہی تھا کہ تب یہ کمرہ تریویندرم میں تھا، اب حیدرآباد میں۔ ویٹر میرا ناشتہ لے کر آیا، اڈلی اور چھاچھ، اور آنکھوں میں ایک خاموش مسکراہٹ، مبارکباد کی۔ میں اپنے ہم وطنوں کی اس نوازش سے چھلک گیا۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے سائنسدان اور انجینئر موقع ملتے ہی وطن چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں زیادہ روپیہ کمانے کے لیے، زیادہ آمدنی کے لیے۔